اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فضل بریلوی لکھتے ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ زباں ہوتے ہیں وطن سے بچھڑے، کہ زباں ہوتے ہیں وطن سے بچھڑے، دیس کیوں گاتے ہیں گانے والے، دیس کیوں گاتے ہیں گانے والے۔ اور ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے، کہ ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے۔ اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے، کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اور کسی شاعر نے کہا، کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے، کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ آنے والے تو چلے جاتے ہیں واپس لیکن، آنے والے تو چلے جاتے ہیں واپس لیکن، جانے والے نہیں آتے یہ فسانہ کیا ہے، کہ جانے والے نہیں آتے یہ فسانہ کیا ہے۔ اور دفن کر کے یہ تسلی بھی دیے جاتے ہیں، دفن کر کے یہ تسلی بھی دیے جاتے ہیں، رفتہ رفتہ سبھی آ جائیں گے ڈرتا کیا ہے، رفتہ رفتہ سبھی آ جائیں گے ڈرتا کیا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں نماز اور صبر سے مدد چاہو، نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصبر کنز من کنوز الجنہ، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، صبر جنت کے خزانوں کا ایک خزانہ ہے۔ ہم پہلے لوگوں کی اگر ہسٹریاں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم سب کو کوئی ایک جدا ہوتا ہے، ماں جدا ہوتی ہے کہ کوئی جدا ہوتا ہے، لیکن پہلے والے لوگوں سے کیا کچھ جدا ہو گیا تھا، لیکن صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قرآن پاک میں ہمیں ذکر ملتا ہے 23ویں پارے میں سورہ سعد میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے، لوگوں ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو۔ ان کو یاد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام پر اتنا مصیبتیں آئیں، اتنے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے گئے، لیکن وہ صبر ان کی زبان سے نہ چھوٹا، شکوہ انہوں نے کبھی نہ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ ان کا جب ذہن میں نام آتا ہے تو ان کے ساتھ ایک ورڈ اور ذہن میں گھومتا ہے کہ صبر، اور بہت سارے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا نام ہی صبر رکھ دیا کہ صبر ایوب۔ انہوں نے اتنا صبر کیا، رب نے ان کو اتنی آزمائشیں دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کو بہت ساری دولت سے نوازا تھا۔ اس وقت جو دولت تھی یعنی کہ جانور تھے، چرند و پرند تھے، اور باغات تھے، ان کی کھیتیاں تھیں، ان کے پھل تھے، بہت ان کا ساز و سامان تھا، بہت کچھ ان کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود بھی، اتنی دولت ہونے کے باوجود، اتنی ثروت ہونے کے باوجود یہ خیرات بہت کرتے اور غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اندر، آسمان میں فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں آج سے میرے بندے ایوب پر نعمتیں اتاری جائیں، آج سے میرے بندے ایوب پر نعمتیں اتاری جائیں۔ تو سارے آسمان کے فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام پر نعمتیں اتارنے لگے۔ شیطان جو تھا اس وقت اس کا داخلہ آسمانوں پر بند نہیں ہوا تھا، بلکہ آسمانوں پر جاتا تھا اور فرشتوں کی باتیں سن کر آتا تھا۔ یہ جب آسمانوں پر گیا تو اس نے آسمان کے اندر الگ ایکٹیویٹی، الگ کیا حرکت دیکھی
تو شیطان نے فرشتوں سے پوچھا اے فرشتوں یہ آسمانوں کے اندر حرکت کیسی ہے؟ آسمانوں میں یہ حرکت کیوں ہو رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے بندے ایوب پر نعمتیں اتارے جائیں۔ کہا کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ رب نے ان کو باغات بہت دیے ہیں، جہاں تک نگاہ دوڑاؤ ان کی زمین ہے، ان کے پاس اونٹ ہیں، ان کے پاس گائیں ہیں، ان کے پاس بکریاں ہیں، بہت دولت ہے ان کے پاس، لیکن تب بھی تکبر ان کے اندر نہیں ہے، خیرات بہت کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو شیطان نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں، جس کو اتنی نعمتیں دی گئی ہوں وہ تو صبر کرے گا ہی، یا جس کو اتنی نعمتیں دی گئی ہوں وہ تو خیرات کرے گا ہی، میں تو تب مانوں جب سب کچھ چھین لیا جائے تب بھی وہ صبر کرے۔ تو رب نے کہا کہ شیطان تجھے تو مہلت دی گئی تھی، تجھے مہلت دی گئی ہے، جا تو آزما لے، ایوب علیہ السلام کو آزما لے، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے، میرا بندہ صبر ضرور کرے گا۔ اور شیطان کو رب نے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے۔ اس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو سجدہ نہ کرنے کے بعد اس کو ملعون قرار دے کر زمین پر پھینک دیا۔ جب زمین پر اس کو ڈال دیا گیا تو شیطان نے اللہ سے کہا تھا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، مجھے قیامت کے دن تک چھوٹ دے دے۔ تو رب نے فرمایا قال انک من المنظرین، جا تجھے چھوٹ ہے، تجھے چھوٹ ہے۔ تو شیطان نے پھر اللہ سے کہا قال، قرآن پاک کے اندر 8ویں پارے میں رب ارشاد فرماتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں تیرے تمام بندوں کو بھٹکاؤں گا، تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ پاک نے پھر شیطان سے کہا تھا قال اخرج منها مذموما مدحورا، ملعون ہو کر زمین سے نکل جا، اور جو تیری پیروی کرے گا لمن تبعک منہم لأن جہنم منکم اجمعین، جو تیری پیروی کرے گا تجھ سے، وہ تیری پیروی کرنے والوں سے سب سے میں دوزخ کی آگ کو بھر دوں گا۔ تو جب وہ زمین پر آیا، آنے کے بعد اب رب نے اس کو اختیار دے دیا شیطان کو کہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ تجھ سے جو ہو سکے کر لے، وہ صبر کریں گے۔ شیطان خوشی خوشی آسمان سے آیا، آنے کے بعد اس نے جنوں کو اکٹھا کیا، اور جنوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جو کافر جنات تھے اور ان میں سے وہ بہت بہت بڑے طاقت والے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں، جتنی ہم لوگ ہیں نا، تمام لوگوں کی آبادی ہے، اتنے جنات بھی ہیں۔ ان جنات میں سے جیسے مسلمانوں میں سے کیٹیگری ہے، کافر ہیں، مسلم ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، اسی طرح جنوں کے اندر یہ ہے۔ تو شیطان نے کافر جنات کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد شیطان بولا کہ مجھے ایوب علیہ السلام پر تسلط دیا گیا ہے، مجھے ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان سے سب چھین لو، اور یہ دیکھتے ہیں صبر پھر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، تو اب بتاؤ میں کیا کروں۔ تو ایک جنات جو تھا، جن کافر جن اور بہت طاقت والا تھا، اس نے کہا ہے شیطان مجھے اتنی طاقت ہے میرے پاس کہ اگر میں پھونک ماروں تو میری پھونک سے کیا آگ کے انگارے نکلتے ہیں، میری پھونک سے آگ نکلتی ہے، تم اگر کہو تو جو ایوب علیہ السلام کے اونٹ ہیں، جو جانور ہیں، ان میں جا کر میں پھونک مار دوں۔ تو شیطان نے کہا جا کر دے ایسا۔ اب یہ جن آیا، آنے کے بعد اس نے یہ پھونک جب ماری تو روایت کے اندر آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے 7000 اونٹ تھے، 7000 اونٹ تھے، اور بھی بہت سارے جانور تھے۔ جب اس نے پھونک ماری تو وہ سارے کے سارے اونٹ، سارے مویشی، سارے جانور، ساری بکریاں، ساری گائے سب جل کر راکھ ہو گئی۔ جب سب کے سب جل گئی، اب شیطان نے ایوب علیہ السلام کے جو خادم تھے، نوکر جو تھے، ان کا بھیس اختیار کیا۔ آنے کے بعد ایوب علیہ السلام کے پاس آیا، اور ایوب علیہ السلام سے آ کر کہا اے ایوب، اللہ نے سب کچھ چھین لیا، کہا اللہ نے تمہارے جانوروں کو ہلاک کر دیا، تم اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہو، اتنی عبادت کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ اس کا منشا کیا تھا کہ میں ایوب علیہ السلام کی زبان سے کیا ہے کچھ الفاظ ایسے نکال دوں جو کفر ہوا ہو جائیں، یا ایسے نکال دوں جو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ان کی پکڑ ہو جائے۔ تو جب شیطان نے کہا کہ سب کچھ اللہ نے چھین لیا، ایوب علیہ السلام اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد کہا ہے بدبخت خاموش ہو جا، ارے میرا کیا تھا، سب کچھ اللہ کا تھا، اس نے چھین لیا تو کیا ہوا؟ کہا میرا کیا تھا،
سب کچھ تو اللہ ہی کا تھا، اس کا دیا ہوا تھا، اور اچھا ہی ہوا کچھ مال کم ہو گیا، میں عبادت کر پاؤں گا، میں عبادت پر ٹائم دے پاؤں گا۔ تو اب شیطان نے کیا منہ مسوڑا، اور مسوڑنے کے بعد چلا آیا کہ میں تو ناکام ہو گیا، میں ناکام ہو گیا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اتنی دولت تھی کہ 7,000 اونٹ ہیں، گائیں ہیں، بکریاں ہیں، سب جل جائیں تو لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا، لیکن لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہونے کے باوجود بھی اس بندے کی زبان سے صبر ہی نکلا، اس بندے کی زبان سے یہی نکلا کہ جو کچھ تو اللہ کا تھا اس نے لے لیا، تو اس میں ہمارا کیا ہے۔ اب یہ مردود ہو کر، ملعون ہو کر اور رنجیدہ ہو کر لوٹ کر آ گیا۔ آنے کے بعد پھر جنات کو اکٹھا کیا شیطان نے۔ صبر کی کہانی سنیں، صبر کسے کہتے ہیں کہ اللہ اگر کچھ چھین لے ہم سے، کچھ لے لے، تو ہمیں صبر کا دامن کرنا چاہیے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ اور صبر کے بارے میں رب نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اب شیطان نے جنات کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد پھر کہا میں تو ناکام ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو صبر، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اب کہا کہ اب کیا کریں؟ تو جو ایوب علیہ السلام کی زمینیں تھیں، اس کے اندر فصلیں تھیں، باغ تھے، اور اس کے اندر ہر قسم کے پھل تھے۔ تو ایک جن نے کہا کہ مجھے اتنی طاقت ہے میرے پاس کہ اگر میں پھونک ماروں تو زلزلے آ جاتے ہیں، اگر میں پھونک ماروں تو طوفان آ جاتے ہیں، اگر میں پھونک ماروں تو بستی کی بستی ویران ہو جاتی ہے۔ اگر تم کہو تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ایوب علیہ السلام کے جو باغات ہیں، جو کھیتیاں ہیں، جو پھل ہیں، ان میں جا کر پھونک مار دوں، سب برباد ہو جائیں گے۔ تو شیطان نے کہا جاؤ کرو۔ اب یہ جن آیا، آنے کے بعد اس نے پھونک ماری، تو جتنی زمین میں ایوب علیہ السلام کی کھیتیاں تھیں، جتنے ایوب علیہ السلام کے درخت تھے، پھل تھے، سب کے سب برباد ہو گئے۔ آندھیاں ایسی آئیں، طوفان ایسا آیا کہ سب برباد ہو کر رہ گیا۔ جب سب کچھ برباد ہو کر رہ گیا، اب شیطان نے کیا ایوب علیہ السلام کا نوکر کا بھیس اختیار کیا۔ اختیار کرنے کے بعد پھر ایوب علیہ السلام کے پاس آیا۔ آنے کے بعد ایوب علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی سب کچھ برباد ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بتاؤ آندھیاں کون چلاتا ہے، آندھیاں کون بھیجتا ہے؟ تو کہا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو کہا اللہ نے تمہارے سب پھل برباد کر دیے، اللہ نے تمہاری ساری کھیتیاں برباد کر دی، بتاؤ تم اتنی عبادت کر رہے ہو، اللہ کو تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا تو مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا نا کہ ایوب علیہ السلام کی زبان سے کچھ الفاظ نکلوا دوں، ایوب علیہ السلام سے ایمان چھنوا دوں، یا ایوب علیہ السلام کی زبان سے جو شکوہ ہے اس کو نکلوا دوں۔ ایوب علیہ السلام پھر نماز سے فارغ ہوئے اور کہا ہے بدبخت خاموش ہو جا، ارے جو کچھ تھا رب کا تھا اس نے لے لیا تو میرا کیا تھا اس میں۔ پھر صبر کیا۔ اب شیطان پھر ملعون ہو کر پھر لوٹ آیا، پھر لوٹ آیا۔ آنے کے بعد اب ایوب علیہ السلام کی جو تھی، روایت کے اندر آتا ہے کہ 30 اولاد تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے 16 اولاد تھی۔ وہ ایک مکان کے اندر سو رہی تھی، تو شیطان نے کہا اب کیا کریں؟ تو کہا کہ جو ان کی جو اولاد سو رہی ہے نا، اس کو چھت گرا دو، سب مر جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ تو کہا ایسا کرو۔ تو جس چھت کے نیچے، جس گھر کے نیچے ایوب علیہ السلام کی اولاد سو رہی تھی، اس چھت کو شیطانوں نے گرا دیا۔ جب شیطانوں نے اس چھت کو گرایا تو جتنی اولاد تھے ایوب علیہ السلام کی، 16 اولاد، وہ سب کے سب مر گئی، ایک ساتھ مر گئی۔ آپ سب باپ اولاد آپ کی ہوگی، آپ کے بھائی ہیں، تو ذرا اندازہ لگاؤ گھر کے اندر ایک فرد کا انتقال ہو جائے تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ وہاں 16 اولادوں کے ایک ساتھ انتقال ہو گیا۔ 16 اولادوں کا انتقال ہوا، شیطان پھر بھاگا آیا۔ شیطان نے کہا کہ غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ تمہاری ساری اولاد مر گئی، تمہاری ساری اولاد مر گئی۔ ایوب علیہ السلام نے پھر صبر کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو جو چاہے کرتا بہتر کرتا ہے، تو جو چاہے کرتا بہتر کرتا ہے، تیری رضا میں ہمارا اف تک نہیں ہے، ہم اف بھی نہیں کریں گے۔ شیطان نے پھر جب ایوب علیہ السلام سے یہ کہا تو ایوب علیہ السلام نے پھر صبر کیا۔ صبر کرنے کے بعد ان ساری اولادوں کو ایوب علیہ السلام نے دفن کیا۔ اب غیب سے آواز آتی ہے اے شیطان دیکھ لیا میرا بندہ کتنا صابر ہے، میرا بندہ کتنا صبر کرنے والا ہے، میرا بندہ کتنا صبر کر رہا ہے۔ تو شیطان نے کہا صبر تو کرے گا ہی جب اس کا جسم صحیح سلامت ہے۔ وار دیکھیں شیطان کے قرآن پاک کے اندر سورہ یوسف میں 12ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کی جو ساری ذریت ہے وہ اس چکر میں پھر رہی ہے کہ بس آدم علیہ السلام کے اولاد سے ایمان کو چھینے،
آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرے، آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھٹکائیں، اور ہم تو دوزخ میں جائیں گے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ اور شیطان اللہ سے وعدہ کر کر آیا ہے۔ شیطان کو جب ملعون قرار دے کر زمین پر اللہ نے پھینک دیا تو شیطان نے کہا تھا اللہ تیری میں نے اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے، اس عبادت کے بدلے میں تو کچھ مجھے دے گا نہیں۔ اور شیطان نے اتنی اللہ کی عبادت کی تھی، اتنی عبادت کی تھی کہ اگر اس کے سجدوں کو پوری زمین پر بانٹا جائے تو پوری زمین کم پڑ جائے گی، شیطان کے سجدے کم نہیں پڑیں گے۔ شیطان معلم الملائکہ تھا، یعنی کہ فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کو سکھایا کرتا تھا، لیکن ملعون کیوں ہوا؟ ملعون حسد کی بنیاد پر ہوا، وہ تکبر کی بنیاد پر ہوا۔ تکبر کیا، کہا قال انا خیر من، میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو اس وجہ سے کیا شیطان کو ملعون قرار دے کر زمین پر پھینکا۔ تو اب اس نے شیطان نے اللہ سے کہا اللہ ایوب علیہ السلام صبر تو کریں گے، ان کا جسم صحیح سلامت ہے۔ تو اللہ نے کہا جا ایک زبان کو چھوڑ کر، ایک کانوں کو چھوڑ کر، اور دل کو چھوڑ کر، اور آنتوں کو چھوڑ کر، اور آنکھوں کو چھوڑ کر تجھے پورے جسم پر اختیار ہے، تو جو چاہے کر لے، تو جو چاہے کر لے، پورے جسم پر تجھے اختیار ہے۔ اب شیطان پھر آیا، آنے کے بعد پھر جنات سے مشورہ کیا، تو ایک جن نے ایسا کیا کہ ایوب علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد پھونک ماری ایوب علیہ السلام کے ناک کے ذریعے۔ جب ناک کے ذریعے پھونک ماری تو ایسا ایوب علیہ السلام کو لگا کہ پورا جسم ایوب علیہ السلام کا جلنے لگا ہوا، پورا جسم جلنے لگا۔ اور اس جلنے کا اثر یہ ہوا کہ ایوب علیہ السلام کے پورے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل گئی، پورے جسم پر پھوڑے نکل گئے۔ جب پورے جسم پر پھوڑے نکلے اور پھنسیاں نکل گئی تو اب لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ شیطان نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ شیطان نے جب ایوب علیہ السلام جس بستی میں رہتے تھے اس بستی میں یہ پھیلا دیا کہ ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اگر تم یہاں پر رہو گے تو وہ بیماری تمہیں بھی لگ جائے گی۔ تو یا تو ان لوگوں نے ایوب علیہ السلام کو بستی سے باہر نکال دیا، یہ جس بستی میں رہتے تھے اس بستی کو چھوڑ کر سب چلے گئے۔ ایوب علیہ السلام تنے تنہا ہیں۔ کل تک ساری اولاد ایوب علیہ السلام کے ساتھ تھی، ایوب علیہ السلام کے جانور تھے، پھل تھے، باغات تھے، لیکن اب کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا۔ حتیٰ کہ جو جسم تھا ایوب علیہ السلام کا اس پر بھی پھوڑے اور پھنسیاں نکل گئے، کیڑے مکوڑے آ گئے۔ اب لیکن صبر ایوب علیہ السلام تب بھی کر رہے تھے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن سب نے ساتھ چھوڑ دیا، پوری بستی کے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، سب نے ساتھ چھوڑا، لیکن صرف آپ کی ایک بیوی آپ کے ساتھ رہ گئی۔ ان کی بیوی کا نام تھا رحمت۔ نام کیا تھا؟ رحمت۔ راشد بھائی کا نام تھا رحمت۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا رحمت، رحمت بنت ابراہیم۔ تو انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا اپنے شوہر کا، بلکہ 18 سال تک روایت میں آتا ہے ایوب علیہ السلام 18 سال تک ایسی رہے بیماری میں، اور 18 سال تک ان کی بیوی ان کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ تبھی تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی، وہ عورت جنت میں داخل